اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں. ایک بہن طلاق شدہ ہے, انہوں نے کھلا لیا, نکاح کرنا چاہتی ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی طلاق شدہ بہن ہے وہ خفیہ نکاح کرنا چاہتی ہے, کیا یہ جائز ہے؟ ہاں کوئی حرج نہیں ہے اگر گواہ ہیں اور جو ایک گواہ مرد یا دو عورتیں اور یا دو مرد ہوں مسلمان اور حجاب و قبول ہو تو آپ کو اجازت ہے شریعت کی طرف سے, بالکل آپ نکاح کر سکتی ہیں. اسے خفیہ رکھنا چاہتی ہے تو اس کی بھی اجازت ہے. مگر میری بہن میں ایک بات بتا دوں, یہ مردوں کی طرف سے آفر ہوتی ہے کہ آپ میری دوسری شادی ہے میں اسے چھپانا چاہتا ہوں, بعد میں جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے تو تڑپتا چھوڑ جاتے ہیں عورتوں کو. تو میری رائے نہیں ہے کہ آپ اس طرح خفیہ نکاح کریں, باقاعدہ رشتہ ہے اور آپ کے گھر والے جو ہیں نکاح منعقد کریں اور پھر اعلان ہو باقاعدہ. ویسے میں نے شریعت آپ کو بتا دی کہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے, مگر میں نے بہت کیس میرے پاس روز ہی لگ بھگ اس طرح کے کیس آتے ہیں کہ عورتیں مردوں پہ یقین کر کے اور نکاح کر لیتی ہیں اور بعد میں وہ انہیں طلاق دیتے ہیں, چھوڑ کے چھپ جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ معاشرے کو پتہ نہیں ہوتا. اور جو بچہ انہیں اس سے خفیہ نکاح سے ہوتا ہے اس کو بھی یا تو وہ گروانا چاہتے ہیں اور یا پھر اسے اپنا نام نہیں دینا چاہتے. تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ اس سے دور رہیں, لیکن پھر بھی اگر آپ کو پورا یقین ہو کہ آپ کامیاب رہیں گی شریعت کی طرف سے آپ کو اجازت ہے. اگر بیوی کو غلطی سے بہن اور بیوی غلطی سے شوہر کو بھائی کہہ دے تو کیا نکاح پر فرق پڑے گا؟ تم اپنے گھر کا سوال ضرور لاؤ. ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کو بہن یا وہ جو بیوی ہے وہ شوہر کو غلطی سے بھائی کہتے تو نکاح میں فرق پڑے گا؟ نہیں بھائی, کوئی فرق نہیں پڑے گا. کئی بات تکیہ کلام بھی ہوتا ہے, منہ سے بھی نکل جاتا ہے, میرے بھی منہ سے نکل چکا میں بتا دوں. اس لیے اس میں لیکن اگر آپ اسے روٹین بنا لیں گے اور آپ عادت ڈال لیں گے اس کی پھر تو یہ واقعی نکاح پہ اثر پڑے گا, مکروہ ہے تو. لیکن کبھی اگر اتفاق سے نکل گیا تو کبھی کوئی حرج نہیں. قرآن بچوں کو بہت سے الٹا پڑھاتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے ادھر سے 30 پارے سے شروع کرتے ہیں, بہت سے لوگ قرآن کو الٹا پڑھاتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ جبکہ قرآن کو الٹا پڑھانا منع ہے. بھائی یہ بالغوں کے لیے منع ہے, لیکن کیونکہ 30 پارے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو اس لیے بہت سے ہمارے جو استاد حضرات ہیں وہ اپنے بچوں کو تربیت کے لیے, تعلیم کے لیے اس طرح سے پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل اجازت ہے. کیا آپ بنا نکی چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا بنا نک کی چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے نہیں, میرے نزدیک تو پہننی نہیں چاہیے, کیونکہ حضور تو نگ مبارک پہنتے تھے انگوٹھی میں. تو چاندی کی اگر آپ انگوٹھی بناتے بھی ہیں جو جتنی مقدار کی اجازت ہے تو اس میں نگ ضرور لگوائیں, تبھی سنت پہ آپ ہوں گے. میرے نزدیک پہننی نہیں چاہیے بنا نگ کی انگوٹھی. جیسے آپ میں سننے کو پسند نہیں کرنا ہے تو کچھ اور کے سننا پہن کے نماز پڑھتی ہیں, درست ہے نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سی عورتیں زیورات پہن کے سونے کے نماز پڑھتی ہیں, کیا یہ درست ہے؟ نہیں, بالکل درست ہے بھائی, عورت کو سونے کی اجازت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات سونا پہن کے نماز پڑھتی تھی. واقعہ میرے یاد آ رہا کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت مردوں کی مجلس میں اعلان فرمایا کہ اللہ کے نام پہ جو ہے وہ صدقہ کرو. تو وہاں بہت سی عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے کنڈے, ہار, کنگن پہنے ہوئے تھے سونے میں, اور انہوں نے صدقہ کیا اللہ کے نام پہ. شاید سنی ہو آپ لوگوں نے, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. تو اسی بات سے ثابت ہو گئی کہ نماز جو ہے وہ زیور میں عورت پڑھ سکتی ہے, کوئی منع نہیں. عذاب قبر اور عذاب جہنم یہ دونوں الگ الگ ہیں. ان کے سوال یہ عذاب قبر اور عذاب جہنم کیا الگ الگ ہیں؟ بھائی دیکھو, عذاب قبر تو آپ کا اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے جس دن آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے. جو قرآن یہ کہتا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو روز آگ پہ پیش کیا جاتا ہے. ایک دائمی عذاب ہے جو قبر کا عذاب, وہ جو جہنم کا عذاب ہے, وہ فیصلہ ہونے کے بعد جب آپ مطمئن ہو جاؤ گے کہ ہاں بھائی میں جہنمیوں والے کام کر کے آیا, اللہ رب العزت نے مجھے ثابت کر دیا, اس کے بعد جب آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے گا وہ عذاب الگ ہے. یہاں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا پہلے دن ہی کہ میں دوزخی ہوں یا جنتی ہوں. وہاں سے آپ کو مطلب جو ہے شعائیں آنے لگیں, یا آگ کی گرمی آپ کو محسوس ہونے لگی اگر آپ دوزخی ہیں. لیکن دائمی جو عذاب ہے دوزخ کا وہ فیصلے کے بعد ہے. اچھا, جیسے فقہ حنفی اور فقہ شافعی میں یہ مذکور ہے کہ عورت کو ایسی زینت میں اختیار کرنی چاہیے جیسے چوڑیاں یا پاجیب جو لوگ مرد کو اٹریکٹ کریں. اسلام اس میں کیا نہیں ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ فقہ میں یہ ہے کہ عورت کو ایسی زینت نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ جو مرد جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوں. بالکل صحیح بات ہے فقہ حنفی کی, اس میں عورت کو منع کیا گیا کہ ایسی پازیب جو آواز کرے
یا ایسی زینت اختیار کریں جس سے مرد جو ہے ایسی خوشبو لگا کے، نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی ایسی خوشبو لگا کے باہر نکلے جسے غیر محرم جو ہے وہ اسے سونگے تو وہ زانیہ ہے، اور اتنی سخت لفظ استعمال کی. تو اس میں تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. ساری زینت عورت کی اپنے مرد کے لیے ہے. یہ تو رنڈیوں والے کام ہے ایک حساب سے، دوسروں کو اٹریکٹ کرنا. میں سخت لفظ استعمال اس لیے کر رہا کہ ہم روک سکیں اپنی عورتوں کو اس طرح کی زینتیں اختیار کر کے باہر نہ نکلیں. کیونکہ یہ جو کام ہوتا ہے نا، سیکس جو ہے اپوزٹ سیکس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، اللہ رب العزت نے عورت کی ہر ادا میں مرد کے لیے اٹریکشن رکھا اور مرد میں عورت کے لیے اٹریکشن رکھا، اور ہمیں یہاں امتحان کے لیے بھیج دیا کہ اگر تم نے یہاں اس امتحان کو پار کر لیا اس کے بعد تمہارے لیے جنت ہی جنت ہے. اب اس میں ذرا یہ چیزیں ساری یہ آئیں گی. تو اگر کوئی عورت اس طرح کے جو ہے عمل اختیار کر رہی کہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، کہ مطلب وہ اتنی دیندار بنتی ہو اپنا آپ کو، وہ اللہ کے آپ پھنس جائے. ہمارا جو حساب ہونا وہ نیتوں کے حساب سے ہونا. ہماری دیندار گھروں کی عورتوں کو میں نے دیکھا کہ میرے پاس آئیں گی بہت ڈھکی چھپی، اور میں ان کی شادی میں چلا گیا، آپ یقین کرو دوپٹہ دبکایا تھا. مطلب میں شرما گیا دیکھ کہ یہ اتنی دیندار عورت ہے. یہ حالات ہیں معاشرے کے کہ ڈبل اللہ بھی سمجھ رکھا کہ دیندار لوگوں کے سامنے جائیں گی تو بھولیا وہ، اور جب دنیا کی کسی فنکشن میں جائیں گی تو بھولیا وہ. ہاں جی، مردوں کو خوشبو لگانے کی اجازت کیوں ہے؟ ان کا سوال ہے مردوں کو خوشبو لگانے کی اجازت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حضور کی پسندیدہ چیز ہے. تو یہ عبادت بن گئی. ہر وہ کام جو حضور کو پسند ہے اسے کرنا عبادت بن گیا. تو خوشبو لگانا نبی کو کیونکہ پسند تھا. تو اسی طرح عورتوں کی محبت بیوی کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں، اس میں حضور نے عورت کا بھی نام لیا، خوشبو کا بھی لیا. تو عورتوں کی محبت بھی سنت ہے. آپ اپنی بہنوں کی محبت کر کے دیکھ رہا ہوں ان کے ماتھے چومنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، اپنی چادر بٹھاتے تھے. تو یہ ساری سنتیں ہیں. آپ کیا پوچھ رہے تھے بھائی؟ قرآن شریف میں سپاروں کی ترتیب جو دی گئی ہے کس طرح دی گئی ہے؟ اس میں آدھی بات ابھی 26 سپارہ آپ نے پڑھ لیا، آدھی بات 26 سپارے میں، کوئی بات 27 میں شروع ہوئی. ہاں، ایسا ان کا سوال یہ ہے کہ سپاروں کی ترتیب کس طرح دی گئی. بھئی یہ حضرت عثمان کے زمانے میں دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صورتوں کی ترتیب دی تھی. اور کیونکہ قرآن تو الگ الگ نازل ہوا، بہت سی مکی صورتیں ہیں، بہت سی مدنی صورتیں ہیں. تو آخری زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھا کے ان سب صورتوں کی ترتیب دی، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ عین لوح محفوظ والی ترتیب ہے. جو اللہ کے ہاں قرآن رکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، وہ ترتیب یہ ہے. سپاروں کی ترتیب جو ہے وہ انسانوں کی دی ہوئی ہے، لیکن صورتوں کی ترتیب جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. کیونکہ نبی کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو اللہ ان سے کہلواتا ہے وہ کہتے ہیں. اچھا، اس سوال ادھر رہ گیا تھا جو میں کوشچن رہے ہیں. کچھ کمپنیز ایسی ہیں، میں نام نہیں لینا ان کا، انہوں نے ہارمونس کو ٹیسٹ کر کے کچھ مردوں کے لیے ایسی پرفیوم بنائے، ڈیو بنائے جو عورت کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو مرد کے لیے وہ کیا حرام ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ کمپنیوں نے ایسے پرفیوم بنائے جو عورت کو اٹریکٹ کرتے ہیں، کیا مردوں کے لیے وہ بھی حرام ہے؟ جیسے عورتوں کے لیے حرام ہے ایسے مردوں کے لیے حرام ہے. لیکن آپ اپنی بیوی کے لیے انہیں استعمال کر سکتے ہیں اپنے کمرے میں، کہ وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو، آپ کو سیکس میں مزہ آئے، اس کے ساتھ رات گزارنے میں مزہ آئے. لیکن یہ سب پاک طریقے سے ہو، اللہ رسول کی حدوں میں. آپ غیر عورتوں کو اگر اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے پرفیوم استعمال کریں گے تو ایسے ہی بجے گا جیسے عورتوں میں بجے گا. کیا مچھلی کھا کر دودھ پینے سے ہمارے نبی نے منع کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ مچھلی کھا کے دودھ پینے سے نبی نے منع کیا ہے؟ نہیں بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی منع نہیں کیا، لیکن طبی طور پہ اسے منع کیا جاتا ہے. بہت سے حکیم جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مچھلی جو ہے وہ بہت گرم ہوتی ہے اور دودھ جو ہے وہ ٹھنڈا تاثیر رکھتا ہے، تو اس سے برس ہونے کا خطرہ ہے، سفید داغ ہونے کا. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. ویسے تو بنگال میں سارے لوگ جو ہے مچھلی کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے نزدیک بھی میں بھی احتیاط ہی بتاتا ہوں، کیونکہ برس ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج جو ہے مشکل، بہت زیادہ مشکل ہے. تو اس لیے بچنا چاہیے. میرے نزدیک ایک ہی تو چیز ہے یار، اس میں احتیاط کرنا. لیکن نبی نے نہیں منع کی. نبی کے نام سے اسے اڑانا جو ہے یہ بالکل گناہ والی بات ہوگی. میرا دوست نے میری بیٹی کی شادی میں 2 تولے سونا دیا تھا. اب سونا مہنگا ہے، اب میں اس کو کیا دوں؟ ان کا سوال یہ ہے دوست نے 2 تولہ سونا دیا تھا ان کی بیٹی کی شادی میں، اب سونا مہنگا ہے، یہ کیا کریں؟ بھائی دیکھو بہت سے گھروں میں تو یہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا خاندانوں میں، برادریوں میں، کہ پیسے لکھے جاتے ہیں کہ کس نے ہمیں کیا دیا تھا، تو پلٹ کے اتنے پیسے انہیں دیے جاتے ہیں. اگر آپ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے اور آپ کی حیثیت بھی نہیں ہے 2 تولہ سونا دینے کی،
तो आप फ्रिज या टीवी या इस तरह की कोई बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं एसी वगैरह, ये अब मान लो सोना 1.5 लाख हुआ और आपकी हैसियत 1 लाख की देनी है, तो 1 लाख का इस तरह से सामान इकट्ठा करके दो, तो उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें भी लगे। और अगर आपकी हैसियत है 2 तोला सोना दे देंगे तो बिल्कुल आप दो, तोहफों को बदला देने को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रमोट किया है। तो अगर हैसियत नहीं है तो उस तरह चलो, कहने दो लोगों को, लोग क्या कहेंगे कि उसने 2 तोला दिया, इसने 1 तोला दिया या दिया नहीं कुछ भी। मेरे नज़दीक तो आपको बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें दे देनी चाहिए कि उसे भी लगना चाहिए कि हाँ मेरे दोस्त ने मेरा साथ दिया कुछ चीज़ों में, और अगर आपकी हैसियत अच्छी हो तो आप उतना ही दो जो आपके दोस्त ने आपको दिया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है उतना ही देना। क्या बेटी को विरासत में से जहेज दे सकते हैं? इनका सवाल यह है क्या बेटी को विरासत में दहेज दे सकते हैं? भाई विरासत तो हो ही नहीं, जब तक तय हो ही नहीं सकती जब तक आपकी डेथ ना हो जाए। तो आप अपनी बेटी को विरासत में से कैसे दे देंगे? जिस तरह आप अपने बेटों की शादी कर रहे हैं ऐसे बेटियों की करो, आपकी डेथ के बाद विरासत बटेगी, बेटों को दुगना हिस्सा मिलेगा, बेटियों को आधा। आप पहले अपनी ज़िंदगी में उसे विरासत में से दहेज दे रहे हैं, उसका हक मार रहे हैं। जब आप अपनी बेटों की शादी कर रहे हैं उनमें आपने खूब पैसे खर्च किए, तो अपनी बेटी को भी दहेज अपने पास से दो आप, और जब अल्लाह ने किया आपके इंतकाल के बाद जो शरीयत के तरीके से बटेगा उसमें उसका भी हिस्सा इंशाअल्लाह होगा। तो मेरे नज़दीक तो ये जायज़ नहीं है। बहुत से भाई, बहुत से लोग ऐसे ही इस तरह की बात करते हैं कि भाई हमने तो दहेज दे दिया, अब इसका विरासत में सही। विरासत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा में औरतों की विरासत को ये कहा कि ये फ़र्ज़ है तुम्हारा, इसलिए जो भाई अपनी बहनों को हक मारते हैं वो समझ लें अपनी बच्चों के पेट में आग भर रहे हैं और अपने गले में जो है फांसी का फंदा डलवा रहे हैं अल्लाह से 2 धक्का। सर एक कहावत मशहूर है कि नमाज खुशवाने गए थे रोजे गले पड़ गए, ये जायज़ है क्या ना जायज़ है? इनका सवाल यह है कि कहावत मशहूर है कि नमाज बख्शवाने गए थे रोजे गले पड़ गए। कहावत ठीक है, बिल्कुल नामुनासिब कहावत है, ये अल्लाह की शरीयत के साथ मजाक उड़ाने वाली बात है, ऐसे लोग फंसेंगे, बचना चाहिए बिल्कुल। ये तो गुनाह है, गुनाह जो अल्लाह ने दीन दिया है वो मोहब्बतों का और शराफत का और तक़वे का और परहेज़गारी का दीन है, इस तरह मजाक में उड़ाने वाला दीन नहीं है। अच्छा, इसी बात से मुझे एक बात याद आई, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने वसल्लम को 5 नमाज़ें हो गई, उसके बाद भी ये कहा कि मोहम्मद मेरे भाई दोबारा जाओ और कम करा जाओ, आपकी उम्र इसका कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मशवरा उन्होंने क्यों नहीं माना उसके बाद? बहुत अच्छा सवाल है इनका। इनका सवाल यह है कि अल्लाह ने 50 नमाज़ें दी थी, बार बार जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पे 5 करा दी। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में भी उन्होंने कहा तुम्हारी उम्र 5 भी नहीं बढ़ी इसलिए फिर जाओ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शर्मीले इंसान थे, उनका जुमला यही था कि मूसा मुझे शर्म आती है अल्लाह के पास जाते हैं, मैं इतनी बार चलाई अब मैं नहीं जाऊँगा, जो अल्लाह ने मेरे दे दी और वो 5 नमाज़ें पक्की होंगी, लेकिन मेरी उम्मत अगर इन 5 नमाज़ों को वक्त पर पढ़ देगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह 50 का सवाब देगा। ये जुमला वही का है। तो हुजूर को शर्म आई, बार उस पार जाते हैं, अगर हुजूर फिर जाते तो शायद अल्लाह 3 कर देते, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गैरत थी उसने गवारा नहीं किया कि मैं 5 से भी कम करूँ। क्या औरत बिना दुपट्टे के तिलावत कर सकती है? इनका सवाल है क्या औरत बिना दुपट्टे की तिलावत कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। दुपट्टे की जो हुक्म दिया ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो सिर्फ नमाज के लिए दिया कि कोई बालिग औरत जो है उसकी नमाज कबूल नहीं करता अल्लाह पाक जब तक उसका सर ढका हुआ ना। बाकी अजान होते हुए ये कुरान की तिलावत करते हुए अपने घर में अकेली है, बिल्कुल। यहाँ हमारे यहाँ तो असल में दीन को दूसरे तरीके से पेश किया जाता है। आसान ये पैदा करो, नबी ने फरमाया, मुश्किलों से बचाओ लोगों को, तंगियों से बचाओ लोगों को। हमने ये जोड़ रखी है, अब वो ढूंढती फिरेगी दुपट्टा, एक अजान की आवाज़ आ जा, वैसे बिना दुपट्टे, अरे भाई अपने घर में है, गर्मी हो रही, काम कर रही किचन में, अजान हो रही, सुन ले, तिलावत कर रही, पढ़ रही, मान लो जो भी कुरान याद है कुरान लेके बैठी। वैसे तकद्दुस यही है कुरान का कि आप भी जो है सर ढक के पढ़ें, वज़ू से पढ़ें, लेकिन ना वज़ू की ज़रूरत है कुरान के लिए, ना सर ढकने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शिद्दत है, इसी दीन समझ रखा, फजर सारे छोड़े पड़े, जिसका हिसाब किताब बहुत सख्त होना, इनमें के सर ढक ले बस की तरह से, इसका मतलब ये हुआ खाना पकाते हुए, खाना खाते हुए सब कहीं ज़रूरत नहीं है, ये सब बना लिया गया अपनी तरफ से। शिद्दत बिलौजी के गुलू हैं, गुलू, क्या बाथरूम में सर ढककर जाना जरूरी है? ये भी उसी में ही है। इनके सवाल है क्या बाथरूम में सर ढक के जाना ज़रूरी है? नहीं भाई, कोई ज़रूरी नहीं है, ना नबी ने फरमाया ना कुरान की आयत से साबित है। क्या औरत को जूड़ा बांधकर नमाज नहीं पढ़नी? इनके सवाल है क्या औरत को भी जूड़ा बांध के नमाज नहीं पढ़नी? देखो मर्दों के लिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
لیکن عورت کے جو بال نمایاں جیسے بہت اونچا جوڑا اپنا فیشن کے طور پہ جو زینت اختیار کرتی ہیں عورتیں، اس میں تو بچنا چاہیے. لیکن اگر ویسے بال باندھ رکھے، ان کے بال بکھرتے ہیں، آگے آتے ہیں، بہت زیادہ جن کے بڑے بال ہوتے ہیں عورتوں کے، انہیں بہت زحمت ہوگی. ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا نظر آتی ہے نا اس میں، جو کہ مطلب جوڑا باندھ کے نماز نہ پڑھو، مردوں جو کہا تھا، اس میں یہی مقصد تھا. پنڈوں تک بال ہوتے تھے ان دنوں کہ بال بھی جھکے اللہ کے آگے، جیسے پورا وجود جھکتا ہے اسی طرح انسان کے بال بھی جھکے. لیکن عورتوں کے لیے وہ بات نہیں ہے. کھول لیں اچھا ہے، نہ کھول لیں کوئی بات نہیں. کیا حیض کا غسل عورت جوڑے میں کر سکتی ہے؟ کیا ہے اس کا؟ غسل ہاں، جوڑے میں کر سکتی ہے عورت؟ ان کا سوال یہ ہے کیا عورت حیض کا غسل جوڑے میں کر سکتی ہے؟ نہیں بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی بس کہ حیض کا غسل جو ہے عورت پورے بال کھول کے کرے گی، لیکن مباشرت کا غسل جو ہے وہ جوڑے کی حالت میں کر سکتی ہے. لیکن حیض کا غسل تو ہر حال میں بال کھول کے کرنا، اور یہ 1 مہینے میں ایک ہی بار ہوتا ہے. ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے ناخون کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی مولوی بتا سکے بھائی، کیونکہ نبی نے تو بتایا نہیں. انہوں نے شروع کر دیا کہ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے سے شروع کرو، الٹے ہاتھ کے انگوٹھے تک پہنچ جاؤ، یا الٹی طرف سے شروع کرو. حضور نے تو یہ فرمایا کہ میکسیمم ٹائم 40 دن ہے. جو زیر ناف بال ہیں انہیں صاف کرنے کا، ناخن کاٹنے کا کم سے کم 1 ہفتے میں صاف کر لیں، زیادہ زیادہ 40 دن. اس کے علاوہ کوئی رہنمائی ہمیں نہیں دی گئی کہ تم اس طرح کاٹو یا شہادت کی انگلی سے شروع کرو. لوگوں نے سب اپنی طرف سے. ہاں، ناخن کاٹنا سننا کہ 40 دن سے پہلے آپ کو صاف کر دینا چاہیے. 40 دن زیادہ ہیں. ناک میں دانا ہو تو کیا وضو میں ناک میں پانی دینا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے ناک میں دانا ہو تو کیا وضو میں ناک میں پانی دینا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، ناک میں پانی دینا، کلی کرنا یہ سنتیں ہیں، فرض نہیں ہے. اگر آپ کے اوپر جو چیزیں فرض ہیں وہ آپ نے ادا کر دی تو آپ کا وضو ہو جائے گا. ہاتھ کونیوں تک دھونا، چہرہ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر ٹخنوں تک دھونا، یہ آپ کے جو ہیں 4 فرض قرآن نے بیان کیے. اگر آپ نے یہ ادا کر دیا، ناک میں آپ کو پانی نہیں چڑھا پا رہا ہے دانے کی وجہ سے، تو بالکل آپ کا وضو ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک وضاحت بیان کر دوں، مسند احمد کی ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم سو کے اٹھو تو پہلے وضو میں 3 بار پانی ناک میں چڑھا کے چھڑکا کرو ناک کو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ رات میں جو ہے آرام کرتا ہے تمہاری ناکوں میں. کچھ اس طرح کا مفہوم ظاہر تھا، آپ نے پڑھی ہوئی ہے. تو 3 بار ضرور صبح کو پہلے وضو میں ضرور چھڑکا کرو ناک کو، جس سے کہ جو شیطان کا وار کوئی ہو نکل کے ختم. میری بہن شادی سے منع کرتی ہے، کیا کروں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ میری بہن شادی سے منع کرتی ہے، کیا کروں؟ بھائی اسے سمجھاؤ کہ نبی نے فرمایا جو نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اصل میں میرے پاس بھی روز ہی یہ کیس آتے ہیں، ضرور 1-2 کہ بچی شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ انہوں نے اپنی بہنوں کا، اپنی بھابھیوں کا حال دیکھا ہوتا ہے، اپنی ماؤں کا حال دیکھا ہوتا ہے، یا اپنے رشتہ داروں کا کہ مردوں نے ان کا کیا حشر کر رکھا. تو وہ ڈر گئی، اب خوف ہو گیا ان کے دل میں کہ ہم شادی کریں گے تو ہمارا بھی یہی حشر ہے. تو اس لیے انہیں پیار سے، محبت سے سمجھاؤ، اور آپ مرکز لے آنا اسے، میری بچی کو میں انشاءاللہ وہ وہیں سے ہاں کر کے جائے گی، لیکن احتیاط کے ساتھ اچھے شریف لوگوں میں اس کی شادی ہو، ورنہ نہ کرنا ہی بہتر ہے. میرے نزدیک بھی اپنی گائے بھینسوں کی طرح اپنی بہن بیٹیوں کو پٹوانے سے تو بہت بہتر ہے کہ شادی نہ کرو. میرا تو بڑا دل دکھتا ہے جب وہ آگے یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم نے اپنی بہن کی حالت دیکھ رکھی کہ اسے 8 سال ہو گئے ہم پٹتے ہوئے وہاں پہ. مجھے ڈر لگتا ہے شادی کرتے ہوئے کہ میرا بھی یہی حال ہے. کیا گرمی میں مزدوروں کو نماز میں کچھ چھوٹ ہے؟ ان کا سوال ہے کیا گرمی میں نماز میں مزدوروں کو کوئی چھوٹ ہے؟ بھائی نماز تو خود ایک چھوٹ کی چیز ہے، ٹھنڈک کی چیز ہے، ان کی مزدوری اور ان کی تھکن کو دور کرنے والی چیز ہے. تو اگر کوئی واقعی ایسا معذور انسان ہو اور بہت زیادہ تھک جاتا ہو تو فرض پڑھ لیا کرے اور بھائی پڑھ لے جہاں پہ ہے موجود. کیونکہ نبی نے ایک بار بارش میں اور طوفان میں بات فرمائی جو مسجد نہ پہنچے لوگ بھائی اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں. تو یہ عذر کہلاتا ہے، معذوری. تو اس میں بالکل اگر اس طرح کا عذر اس کا ہے تو وہ وہی نماز پڑھ لے. یہ چھوٹ بھی ہو سکتی ہے. اگر بہت زیادہ ایسا ہے اس کا کہ بھائی اس سے نہیں پڑھی جاتی اور اس کا ٹائمنگ ایسے ہیں، میں جیسے آفس والوں کو یا مزدور لوگوں کو بھی یہ بات بتاتا ہوں میرے پاس آنے والوں کو کہ بھائی ظہر اور عصر ملا کے پڑھ دیا کرو اور مغرب اور عشاء گھر آ کے ٹائم پہ پڑھ دو. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا عذر مدینے میں ظہر اور عصر ملا کے پڑھی ہے
تو ایسے لوگوں کے پاس تو عذر موجود ہے کہ وہ تھک جاتے ہیں یا انہیں مالک کا ٹائم جو ہے اتنا نہیں ملتا کہ وہ کھانے کے بعد ایک دم جو ہے نماز پڑھ سکے، تو وہ عصر میں جا کے نماز پڑھتے ہیں جب چھٹی ہو، یا پھر ظہر میں کھانے کے ٹائم میں عصر ہی پڑھتے ہیں اگر عصر تک انہیں کام کرنا ہو۔ یہ 2-3 چیزیں ہیں ایسی کہ جو چھوٹ والی ان کے لیے ہو سکتی ہے انشاءاللہ پکڑ لیں گے۔ ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جو صحابی نمازی تھے نا ان کے ہاتھ چما کرتے تھے۔ جو مزدور اس طرح کے سوال کر رہا ہے، میری تو طبیعت خوش ہو گئی سوال سن کے بھی، تو انہیں نماز کی بھی فکر ہے اپنی مزدوری کے ساتھ ساتھ، ورنہ کہاں فکر ہوتی ہے، آدمی اپنی تھکن بھی لگا رہتا ہے۔ اچھا تھکن کی وجہ سے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ تھکن کی وجہ سے بیٹھ کے ہی پڑھ سکتے ہیں نماز؟ بالکل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی عذر ہو، لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا، نبی نے یہی بات فرمائی۔ لیکن جب نبی کو ایک صحابی نے پڑھتے ہوئے دیکھا نماز کہ حضور آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ثواب آدھا ہو جاتا ہے اور آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضور نے یہ بات فرمائی کہ اللہ نے میری خصوصیت میں یہ بات بھی رکھی کہ میں بیٹھ کے بھی نماز پڑھوں تو مجھے اجر پورے ملتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے اس طرح کی۔ تو لیکن اگر کوئی اس طرح کی معاملہ ہے کہ وہ تھک گیا بری طرح سے اور نہ پڑھنے سے بہت بہتر ہے بیٹھ کے پڑھ دے، ثواب آدھا ہو جائے گا لیکن کم سے کم حق ادا ہو جائے گا نماز سے۔ تقلید اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ آئے میں تقلید اور اتباع میں ان کا سوال یہ تقلید اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ تقلید کہتے ہیں جو مطلب آنکھ بیچ کے کسی کے پیچھے چلے، اور اتباع جو ہے وہ آنکھ کھول کے غور و فکر کے ساتھ کسی کے پیچھے چلے۔ تقلید یہ ہوتی ہے جو اندھی تقلید آج کل ہم مسلوی کرتے ہیں کہ آنکھ بیچے ان کے پیچھے چل رہا ہے، لیکن اگر ہم کسی کی اتباع کرتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ہے، وہ بالکل جائز ہے، کیونکہ اس میں غور و فکر ساتھ ہوگی آپ کی۔ قرآن میں بھی اللہ نے یہ بات کی سورہ فرقان کے میرے جو بندے ہیں وہ میری آیتوں میں بھی اندر بیروں کی طرح نہیں گرتے، تو آپ نے آنکھ بیچے کسی کی اندھی تکلیف بالکل نہیں کرنی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم 2-3 دن کے سفر میں اور ماحول اس ٹائم ٹھیک نہیں ہے، ہمارا زیادہ غیر مسلم مطلب کچھ راستے پہ ہیں کہ سارا مندر اور غیر مسلم کوئی ماحول ہے، کسی کو اگر شو ہو گیا کہ میں مسلم ہوں وہاں خطرہ بھی ہے اپنی جان کا، کیا 2 یا 3 دن کے سفر کے بعد میں اپنی نمازوں کو کیسے ادا کریں گے، کیا روٹین رکھیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی غیر مسلم علاقے میں ہیں تو وہ وہاں نمازیں کیسے پڑھیں؟ مطلب یہ بھی خطرہ ہے کہ مطلب غیر مسلم جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے مسلمان ہیں اور پھر ہمیں خطرہ ہو۔ بھائی اس سے تو بہت بہتر یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو ہی نہ، اگر ایمان میں اتنی بھی قوت نہیں ہے آپ میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کے سفر میں بہت سہولیت ہوتی ہے کہ آپ ظہر اور عصر ملا کے پڑھ سکتے ہو، 2 فرض سے کوئی سنت نہیں، اور اسی طرح مغرب اور عشاء آپ پڑھ سکتے ہو، عشاء میں یا مغرب میں۔ آپ کہیں تو ٹھہرو گے، آپ اس کمرے میں اکیلے بھی ہوں گے، تو آپ کو کوئی مسجد بھی میسر آ سکتی ہے، کسی مسلمان کا گھر دکان بھی میسر آ سکتی ہے۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ نماز چھوڑنے کا بہانہ نہیں ڈھونڈتے بلکہ نماز پڑھنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ میرا بھی ایسے علاقوں میں جانا ہوتا ہے، کبھی میری آج تک ایک نماز بھی نہیں گئی الحمدللہ۔ ابھی میں باہر جا رہا، پوری پلاننگ میرے ذہن میں ہے کہ مجھے کس طرح نمازیں پڑھنی، جہاز میں کیسے پڑھنی، بس میں کیسے پڑھنی، ٹرین میں کیسے، سب کچھ میرا طے ہے بالکل معاملہ، تو کبھی چھوٹتی نہیں۔ پھر اللہ بھی ساتھ دیتا ہے، جب ہم چھوڑنے کی سوچیں گے تو اللہ اس میں ساتھ دے گا کہ لے اس طرح چھوڑ دیں 3-4 دن کی نماز۔ تو ہم جس طرح بڑھتے ہیں اللہ ہمارا ساتھ اسی طرح دیتے ہیں۔ ہمارے گمان کے ساتھ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ نبی کی حدیث کہ تمہارے گمان کے حساب سے اللہ فیصلے کرتا ہے۔ آپ سوچ کے جاؤ کہ میں کیسے پڑھوں گا، وہ ایسی مشکلیں پیدا کر دے گا آپ کے لیے۔ آپ سوچ لیے گا میں کسی قیمت پہ نہیں چھوڑوں گا، وہ ایسی آسانیاں پیدا کر دے گا آپ کے لیے، ساری نمازیں آسان ہو جائیں۔ اللہ سے قیامت میں اولاد کا نہ ہونے کا شکایت کیا کہنا کسی عورت کے لیے ٹھیک ہے؟ اس کا سوال یہ ہے کہ عورت یہ کہتی ہے قیامت میں اللہ سے میں شکایت کروں گی، پوچھوں گی کہ مجھے اولاد کیوں نہیں دی، کیا یہ کہنا ٹھیک ہے؟ بالکل ناجائز اور حرام ہے میرے پاس، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ زندگی ہمیں اللہ نے آزمائش کے لیے دی۔ اپنے نبی کی 11 عورتوں میں سے 2 کو بچے دیے، 9 کو بچے نہیں دیے۔ سب سے پہلے تو وہ اتنی عظیم عورت ہے، وہ کہتی ہیں ہم شکایت کریں گے، ہماری اوقات ہی کیا اللہ کے آگے؟ ہم تو اللہ کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے ہماری جیسی کوئی چیز ہوگی کہ ہم تو تھوڑا سا بڑا ہوگا، ہم جا کے ایسے تھوڑی کہ جیسے کسی دکاندار نے غلط چیز دے دی آپ لڑائی جھگڑا کر لیں گے اس سے۔ وہاں اللہ کے آپ کے تو کسی کی چوری نہیں نکلے گی، نبیوں کی حالت ایسی ہوگی وہاں پہ بالکل، تو آپ کس طرح شکایت یا کس طرح کہہ دیں گے؟ اس لیے میری بہن جو ملا اس پہ شکر گزار ہو جاؤ۔ اللہ نے کہا قرآن میں جو میری نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی شکایت دل سے نکل گئی اور اللہ کو آپ نے آئی لو یو کہنا شروع کر دیا تو آپ کو بچہ ہی دے دے،
اس لیے اس طرح کے جملے دماغ میں بھی آنا میرے نزدیک تو شیطانیت ہے. شیطان نے یہی تو کہا تھا, اللہ کو تو الزام لگایا تھا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. آپ بھی وہی کر رہی, اللہ سے جو شکایت کرے گا وہ تو شیطان کے زمرے میں جائے گا. دو ہی گروہ ہیں, ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان. اس لیے میری بہن توبہ کرو, دل سے سجدے کرو. اللہ نے آپ کو ایمان والا گھر دیا, اچھا آدمی دیا, اچھی زندگی دی, صحت دی, ایک بچے نہیں بھی ہوئے تو یہ بھی آپ کی آزمائش کا حصہ. اگر آپ نے صبر کر لیا آپ کے لیے جنت تیار ہے انشاءاللہ. کیا نماز پڑھانے کے پیسے لینا دین بیچنا ہے؟ اسی طرح کیا قرآن پڑھانے کے پیسے لینا بھی آیتیں بیچنا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھانے کے پیسے لینا دین بیچنا ہے؟ نماز پڑھانے کے پیسے لینا دین بیچنا ہے؟ نہیں بھائی نہیں. نماز جو ہے وہ تو آپ ٹائم کے پیسے لیتے ہیں نا پڑھانے کے. اگر کوئی نہ لے تو زیادہ اچھا ہے, لیکن اگر کوئی لے تو بالکل جائز ہے. اس کے بارے میں پورا فتویٰ ہے. اور جو قرآن پڑھانے کا جو ہے معاملہ وہ بھی آیتیں بیچنا نہیں ہے. اب میں نے شاید ایک بار آپ کو قصہ سنایا تھا کہ جو ہے جہاد سے واپسی میں جو ہے کچھ صحابہ جو تھے جنگل میں تھے, تو ایک سردار کی لڑکی بھاگی ہوئی آئی. انہوں نے حالانکہ ان کی خدمت نہیں کی تھی, ان لوگوں کی کھانا وانا نہیں دیا تھا, تو اسے سانپ نے کاٹ لیا. ایک صحابی گئے, انہوں نے سورہ فاتحہ کا دم کیا اور وہ صحت یاب ہو گیا. انہوں نے بکری کا ریوڑ دیا ہی نہیں, جب طے کی تھی انہوں نے کچھ بکری. تو کچھ صحابہ نے منع بھی کیا, بھائی آپ نے جو ہے قرآن پڑھ کے آپ نے بھوکا, اس کے پیسے لے رہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پہنچا تو حضور نے کہا بہترین کمائی ہوا ہے جو تم اللہ کی کتاب سے لو, حدیث پاک ہے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اس میں میرا بھی حصہ رکھنا. اور بالکل جائز ہے قرآن پڑھانے کے پیسے بھی لینا. نہ لینا زیادہ بہتر ہے میرے نزدیک. جن کی حیثیت ہو وہ نہ لیں, لیکن اگر کوئی لیتا ہے تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی کتاب کو بیچ رہا ہے, آیتیں بیچ رہا ہے. تعویذ کرنے والے لوگ ہیں, یہ بھی تو آیتیں لکھ کے دیتے ہیں. تعویذ گھنٹے کرتا ہے, ہاں پیسے لیتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے جو تعویذ گھنٹے کرتے ہیں پیسے لیتے ہیں, کیا وہ جائز ہے؟ بھائی کمائی ان کی اگر صرف وہ قرآن سکھا رہا ہے تو جائز ہے. تعویذ گھنٹوں کو تو نبی نے فرما دیا نا کہ جس نے تعویذ لٹکایا انہوں نے شرک کیا, تو وہ شرک کے پیسے لے رہے ہیں. شرک کرنا اور کرانا دونوں حرام ہے. میں کہہ رہا تھا سورہ مائدہ میں اس میں قرآن میں سے سورہ نساء میں جو تم شراب کی حالت میں نشے کی حالت میں تم نماز سے قریب نہیں, اور آپ سے وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے شراب 40 دن اور 40 رات کی نماز کو بھول نہیں, تو یہ قرآن کے ایسے کیوں کرتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے قرآن میں ہے کہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب میں جاؤ, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شراب پی ہے اس کی 40 دن کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. بھائی یہ جو آپ آیت کہہ رہے ہیں نا, یہ شروع زمانے کی جب قرآن میں جب شراب کی منائی آنی شروع ہوئی, اور جو آپ حدیث بتا رہے ہیں وہ آخری زمانے کی ہے کہ اب کوئی شراب پیے گا تو جب نمازی ہو گئے نا پکے لوگ, تو اس کی 40 دن کی نمازیں اللہ صاف کر دے گا کہ انہوں نے شراب کی. اور اس پہ کوڑے بھی لگیں گے, 80 کوڑے بھی لگوائے حضور نے جن نے شراب کی. تو شراب کی جو غربت آنی شروع ہوئی تھی اس میں اللہ نے یہ بات کہی. پہلے تو یہ کہا کہ بری چیز ہے اور یہ شیطانی کام ہے شراب اور جوا, قرآن کی ایک آیت ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بنا جاؤ جب تک کہ تم سمجھنے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہیں. قرآن کی پوری آیت یہ ہے. تو یہ شروع کی آیتیں ہیں. اس کے بعد ایک دم حرمت جب آ گئی, اس کے بعد شراب پک رہی تھی ہنڈیوں میں, لوگوں نے جو ہے وہ بہا دی تھی. جو مدینے کی گلی جو ہے شراب سے مطلب بھر گئی تھی, اتنی شراب بھائی لوگوں نے, جب پوری طرح سے حرمت آ گئی. اس کے بعد آخری زمانے میں حضور نے کہا کہ اب بھی اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس پہ حد بھی جاری ہوگی اور اس کی 40 دن کی نماز بھی جاری. اس لیے آپ کو فرق نظر آ. اگر کسی نے پی لی تو اس کے بارے میں تو آپ سے نے پیشن ہوئی 40 دن اور 40 رات کی نماز کو بھولنی ہے. اب اس کو کرنا کیا چاہیے, پڑھنی چاہیے یا نہ پڑھنی چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ وہ جو شراب اگر کسی نے پی لی تو اب کیا اس وجہ سے نماز پڑھے ہی نہ؟ بھائی پچھلی نمازیں ضائع ہوئی, اس کے آگے تو توبہ کر کے نماز شروع کرے. وہ اگلی نمازیں کیوں سوچ رہے ہیں آپ؟ اگر پچھلی نمازیں اس کی ضائع ہو بھی گئیں, انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی, تو قرآن میں اللہ نے سورۃ فرقان آیت 70 میں کہا کہ میں تمہاری اگر تم نے سچی توبہ کر لی تو وہیں جو گناہ ہیں انہیں بھی نیکیوں میں لکھ دوں گا. وہ پھر 40 نمازیں جو اللہ جو ڈیلیٹ کی تھی انہیں پھر ڈاؤن لوڈ کر لے گا, وہ پھر ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی. لیکن کم سے کم توبہ سچے دل سے کر کے آگے نماز جاری رکھیں. یہ تھوڑی کہ اب تو میری 40 دن کی نمازیں نہیں موج کروں گا 40 دن تک. میرے گھر میں کئی تم اسی چکر میں لگ رہے ہیں مجھے. کسی نے پوچھوایا تھا میرے گھر میں کئی قرآن ہیں, ان میں سے میں ایک میں پڑھتا ہوں, باقی قرآن گھر میں رکھنا ٹھیک ہے. یہ سوال یہ میرے گھر میں کئی قرآن ہیں جن میں میں ایک میں پڑھتا ہوں, کیا باقی قرآن گھر میں رکھنا ٹھیک ہے؟ میرے نزدیک تو ٹھیک ہے نہیں بھائی. یہ تو آپ ہدیہ کر دو لوگوں کو جس سے کہ وہ جو ہے ان کا حق ادا ہو, لوگ پڑھیں اسے, مسجدوں میں رکھوا دو. آپ ایک قرآن پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے رہو, باقی آپ کبھی دوسرا زیادہ پسند ہو 2 رکھ لو گھر میں,
لیکن آپ نے اگر 10 قرآن رکھ رکھے اور آپ نے سارے بند کر کے رکھے وہ تو کسی بھی قیمت کو مناسب نہیں ہے، ان کا حق ہی نہیں آتا ہوگا. تو آپ کو میرے نزدیک اپنے دوستوں میں بانٹ دینے چاہیے یا پھر مسجدوں میں، لیکن ایسے دوستوں میں بانٹنا جو پڑھے ہوئے ہیں. ایسا نہ ہو وہ بھی اسی طرح اٹھا کے رکھ دے جیسے آپ نے رکھا. دوسرے کی اچھی پوسٹ اپنی بتا کر آگے فارورڈ کرنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کسی کی اچھی پوسٹ ہو اسے اپنی بتا کے آگے فارورڈ کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی، یہ تو جھوٹ ہے. آپ اس پہ کاپی لکھ دیا کرو نیچے. مجھے کوئی پوسٹ پسند آتی ہے میں نیچے کاپی لکھ دیتا ہوں کہ میں نے کاپی کیا، مطلب دوسرے سے لی ہے، اس میں آپ کی جان بچ گئی اللہ کا. بس ٹرین جہاز یا کار میں نماز کیسے پڑھیں؟ ان کا سوال یہ بس ٹرین کار یا جہاز میں کیسے نماز پڑھیں؟ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ سواری پہ نماز پڑھتے تھے اور جو ہے ہاتھ کھلے رہتے تھے، نیت نہیں باندھتے تھے، کیونکہ اونٹ یا گھوڑے کی سواری ہو تو آدمی گرنے کا خطرہ رہتا ہے. تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی حضور سے ثابت ہے. اور رکوع میں تھوڑا ہلکا سا سر جھکاتے تھے اور سجدے میں ذرا زیادہ سر جھکاتے تھے. تو اسی طرح سے آپ نماز پڑھ سکتے ہو. ٹرین اب کھڑے ہو کے پڑھنے کا تو موقع ہے نہیں، آپ کو تو چھپ کے نماز پڑھنی ہے. تو آپ ٹرین میں بھی اس طرف بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو یا اشاروں سے پڑھ سکتے ہو. اشاروں سے بھی نماز پڑھنے کا معاملہ یہ ہے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہلکی سی گردن جھکائیں رکوع میں، زیادہ گردن جھکائیں سجدے میں. اسی طرح سے کار میں اگر آپ کسی ایسی سنسان جگہ پہ ہیں کہ دشمن کا یا جانور کا خطرہ ہے تو آپ کار میں ہی پڑھ سکتے ہیں. بس روک کے آپ کو خطرہ ہو کسی ریگستان میں، آپ جیسے سعودی عرب وغیرہ میں جو ہے سفر کر رہے ہیں، بس رکنا ممکن نہیں ہے، تو بس بھی جس طرف سواری جا رہی اس طرف آپ جو ہے نماز پڑھ سکتے ہو بالکل اللہ کی طرف سے. لیکن اگر آپ روک سکتے ہو سواری تو وہ زیادہ اجر کی بات ہوگی. اگر پانی میسر ہو تو وضو کریں، نہیں تو تیمم کریں. ویسے میں اب پھر وضاحت کر دوں کہ ایسے کوئی سفر اب نہیں رہ گئے کہ ہم جو ہیں کہ وہ نمازیں نہ پڑھ سکیں. نماز اتنی آسان چیز ہے، اگر یہ اتنی مشکل ہوتی جتنی ہمارے لوگوں نے بنا دی مشکل تو پھر تو واقعی دقت ہو جاتی. فجر آپ گھر سے پڑھ کے چلیں یا آپ ٹرین میں ہیں کہیں بھی ہیں وہاں پڑھ لیں، اور ظہر اور عصر ملا کے آپ دو فرض پڑھ دیں، مغرب اور عشاء آپ ملا کے پڑھ دیں. آپ گھر پہنچ رہے رات کو 2 بجے تو آپ پہلے وضو کر کے 3 مغرب اور 2 عشاء پڑھ کے 1 وتر پڑھ کے سو جائیں. تو یہ بہت آسان نمازیں ہیں سفر میں بھی. بس ہمت چاہیے اور حوصلہ چاہیے اور نیت چاہیے. میں بتا دوں رہا میرے بہت زیادہ سفر ہیں، کبھی نماز الحمدللہ کبھی نہیں جاتی کیونکہ نیت اللہ نے کرا دی، مطلب باقی سب اللہ مدد کرتے ہیں. کیس ہو رہا ہے جو پڑھ رہا ہے اسٹیشن پہ یا اس نے ٹرین میں کیس کر دیا. ان کا سوال یہ ہے کہ اسٹیشن پہ یا ٹرین میں پڑھ رہا ہے ان پہ کیس تو پڑھنی نہیں ہے میرے بھائی. اسٹیشن پہ جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے، اب ہمیں تو خود اپنی جان بچانی ہے. اللہ کو ہماری جان سے زیادہ عزیز تھوڑی کچھ ہے. اب آپ بالکل ہی مجبور ہیں، اب آپ رات کو 12 بجے گھر پہنچ رہے ہیں، آپ پڑھ ہی نہیں سکے ایک دن آپ چاروں پڑھ دو، اللہ لے لے گا. کوئی ڈاکٹر ہے صبح 11 بجے اس میں لگا آپریشن میں اور رات کو 11 بج گیا اسے، اتنا ٹپیکل کیس تھا، چاروں نمازیں رات کو 11 بجے پڑھے، اللہ لے لے گا کیونکہ اس کا پروفیشن ہی ایسا ہے رات کو بھی ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں چاروں. لیکن اسے نزدیک نہیں بنانا. یہ میں کہہ رہا دنیا میں مطلب کبھی زندگی میں ایک آدھ بار کبھی آپ کا ہو گیا. اگر آپ نے روز یہ کام کر دیا تو آپ اس آیت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اے مومنو تمہارے اوپر مقررہ وقتوں پہ نماز پڑھو. زوال کے وقت نماز پڑھنا نبی نے کیوں منع کیا؟ ان کا سوال ہے زوال کے وقت نماز پڑھنا نبی نے کیوں منع کیا؟ بھائی یہ 3 وقت ہیں، سورج نکلنے کا، سورج ڈوبنے کا، اور ایک جب عروج پہ ہو سورج جہاں سے ڈھلنا شروع ہوتا ہے جو زوال کا وقت کہلاتا ہے. اصل میں سورج کی پرستش ہوتی تھی اور سورج کی پرستش کے ٹائم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم لوگوں کو روکا. مگر یہ وقت جو ہوتا ہے 5-7 منٹ کا ہوتا ہے. ہمارا تو 20 منٹ اور 40 منٹ گنے جاتے ہیں نا، ایسا کچھ نہیں ہے. 5-7 منٹ میں جو زوال کا وقت ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے احتیاط یہی کرنی ہے. اور جو آپ کا فجر کا وقت ہے نا، مان لو فجر آپ کی 5:20 پہ ختم ہو رہی ہے آج کی جیسے، اور مغرب جو ہے آپ کی 7:30 بجے شروع ہو رہی ہے 7:20 پہ. اس کے جو بالکل سینٹر کا وقت ہوگا وہ زوال کا وقت ہوگا. ان 3 وقتوں میں نبی نے منع فرمایا. مہمان نوازی میں کسی کے یہاں کھانا کھانے میں شرم ہوتی ہے، بوٹے اٹھ جاتے ہیں، اس کا علاج ہوتا ہے. ان کا سوال یہ ہے مہمان نوازی میں مطلب شرم میں کسی یہاں مہمان بن کے گئے تو کھانا کھانے میں شرم آتی ہے. شرم میں تھوڑا ناز ہو جاتا اچھا شروع میں پیل کے رکھ دو جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو. اچھا بھائی جسے بہت زیادہ شرم آئے تو وہ یہ کرے کہ تھوڑا سا گھر سے کھانا کھا کے جائے یا آگے گھر پورا کر لے کھانا. اگر کوئی بہت زیادہ شرمیلا ہے اور اس کی زیادہ بھوک ہو تو واقعی شرم آتی ہے. مان لو اور لوگ تو 1 روٹی کھا کے بیٹھ گئے، آپ 3 یا 4 پہ لگے پڑے تو یہ لگتا ہے کہ یار میں ہی کھانے والا ہوں یہاں پہ. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ گھر سے 1-2 روٹی کھا کے جاؤ یا آگے کھا لو.
لیکن آپ وہاں اتنی شرم اپنی رکھو کہ لوگوں کو یہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ آپ زیادہ کھا رہے ہیں. ہمارے معاشرے ویسے ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، قرآن کی آیت یہ ہے نبی کے بارے میں، اللہ نے یہ کہا کہ اے نبی ان سے کہتے کہ میں تکلف کرنے والوں میں نہیں ہوں، اس لیے تکلف دین میں نہیں ہے. تو آپ جتنی احتیاط کر سکتے ہو اتنی کرو، بہت زیادہ غیر ضروری احتیاط نہیں آپ کو کرنی. ہاں آپ کیا پوچھیں؟ میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے مائیں اور ہماری بہنیں ہمارے معاشرے میں تو قرآن شریف پڑھتی ہیں اگر سمجھے، لیکن ان کا رویہ بالکل اگینسٹ ہوتا ہے اسلام کو. تو ایسے میں ان کا جو وہ پڑھ رہی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں، اس کا ثواب کیا کچھ ملے گا؟ ان کا سوال یہ ہے قرآن کی تلاوت جو عورتیں کرتی ہیں بنا سوچے سمجھے کہ اس کا اجر انہیں ملے گا؟ کوئی ثواب مل جائے تو مل جائے. ثواب تو کوئی بھی چیز نہیں ہے یار، ہم نے ثواب کی ٹکسالی تو بنا لی دین کو. اصل تو ہدایت چیز ہے، اور ہدایت جو ہے اسے سمجھ کے ہی پڑھنے سے. آپ کی ذمہ داری ہے جو انہیں زبان آتی ہو اس زبان میں انہیں کہو کہ قرآن لا کے دو، یہ پڑھو آسان زبان میں. ہندی آتی ہو، اردو آتی ہو، مولانا کریم پاریک میرے ایک استاد گزرے، ان کا قرآن بہت آسان ہے، وہ لا دو نا، وہ پڑھنا شروع کر دیں گے، دھیرے دھیرے انہیں عادت ہو جائے گی. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کے رویے میں بھی فرق آ جائے گا. لیکن آپ اگر وہ نہیں جانتی پڑھنا لکھنا جاہل ہیں تو آپ پھر انہیں خود سناؤ. قرآن کی ترجمے بہت بڑھیا بڑھیا موبائل میں پڑھے ہوئے ہیں، انہیں اکساؤ آپ اس بات کے لیے اور پروموٹ کرو. بلکہ گھر کی بچیوں کو لگاؤ کہ بھائی جس نے قرآن کی آج پوری صورت یہ سن لی ترجمے سے 100 روپے کی چاکلیٹ، مطلب اس میں کمپٹیشن کرا دو بچیوں کو، اور میں بیچ میں سوال بھی کر سکوں کہیں سے بھی. دیکھو اس طرح کر کے، باقی تو اللہ مالک ہے بھائی، ثواب تو مل ہی جائیں گے یار، ثواب کو کیا. اصل تو ہدایت ملی بیوی کو کون سی زبان میں سمجھاؤں؟ ہیں. بیوی کو کون سی زبان میں سمجھاؤں؟ تاکہ بھائی پوچھ رہے ہیں کون سی زبان میں؟ چائنیز میں، جس سے وہ سمجھ ہی نہ سکے. ویسے بیوی کو محبت کی زبان سے سمجھانا چاہیے. نبی نے یہی بات فرمائی، بیویوں کی محبت بڑی سنت ہے، انہیں اگنور کرنا ان کی باتوں کو، کیونکہ یہ تو اصل میں باقی جو عورتوں میں ہے یہ کم عقل ہوتی ہے. انسان میں اللہ نے مرد کو زیادہ عقل دی، قوام کہا اسی لیے. لیکن عورت کے بارے میں حضور نے یہ بات فرمائی بار بار کہ ان کی برائیوں کے لیے اچھائیوں کو لگا تب تمہیں انشاءاللہ فلاں دے. اچھا، جاوید احمد گاندھی صاحب ہیں، وہ اکثر یہ بات کہا کرتے ہیں کہ عورتوں کی سرکار ہو گئی سیدنا فاطمہ الزہرا، اور جب نوجوانوں کی سرکار ہو گئے حسنین، اور بڈھوں کے جو ضعیف ہیں ان کے سرکار ہو گئے جنت میں ابوبکر و عمر، اور ان سب کا سردار ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ آپ نے باتیں طے کر دی حدیثوں کو لے کر کے کہ سردار یہی رہ گئے، پچھلی امتیں ساری کھالی، کیا ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں آپ؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، جاوید احمد گاندھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پچھلی امتیں کیا بیوقوف ہیں. اصل میں یہ حدیثوں سے ثابت ہے باتیں کہ جو فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی سردار ہیں. حضرت مریم کے بارے میں بھی بات آئی، حضرت عائشہ کے بارے میں بھی بات. یہ اور امتوں کی تو ہیں، حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ہیں، عائشہ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ہیں. یہ تو بیکار کی بات کر رہے ہو. اب کوئی جواب ہی نہ دے سکے انہیں تو بات ہی ابھی انہیں کہا نہیں ہے جنت کی سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر امت میں سے لوگ چھانٹے جائیں گے اور انہیں سردار بنا دیا جائے گا، الگ الگ قبیلوں کے، الگ الگ جنتوں کے. کئی جنتوں کی کوئی ایک ہی جنت تھوڑی ہے. تو وہاں کس طرح اللہ کا نظام ہوگا. تو ہماری امت کے لیے ہمیں خوشخبری دی گئی کہ یہ لوگ تمہارے سردار ہوں گے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی دین کی خدمت کی وجہ سے. تو ہوں تو ہمیں تو بہت فائدہ ہے. تو اسی طرح اور امتوں میں بھی ضرور سردار ہوں گے انشاءاللہ. ٹائم دیکھ لو کیا ہوا بس. اچھا چلو ابھی تو 12 بجے تک ہیں. ہاں جی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ ماں کے ہاتھ پیر دبائیں تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے، اور بیوی کے دبائیں تو ماں ناراض ہو جاتی ہے. اب کیا دباؤں تو دونوں کچھ بیوی کا گلا اور ماں کے پیر. ان کا سوال یہ ہے کہ ماں کے پیر دباؤں تو بیوی ناراض، اور بیوی کے دباؤں تو ماں ناراض. بھائی بیوی کے پیر آپ چھپ کے دباؤ ماں سے، کمرہ بند کر کے چٹخنی چڑھا کے، ظاہر مت کرو نا، ظاہر نہیں کرنا ماں کو. اور ماں کے پیر جو ہے بیوی کے سامنے مت دباؤ، اور دباؤ تو اسے بیوی کو بھی دباؤ گے. بھائی میرا کام نہیں چلنا ہے بنا ماں کے پیر دبائے، میرے لیے تو سب کچھ یہ ہے، میری جنت ہے. تو یہ حل یہی ہے کہ آپ بیوی کے پیر اگر دبانا چاہتے ہو اور تو یہ آپ کمرہ بند کر کے دباؤ. ماں پہ ظاہر نہ کرو کہ میں اپنی بیوی کے پیر دبا رہا، ورنہ وہ یوں کہے کہ جو روح کا غلام ہے. وہ سمجھنے کی تو ہے نہیں اس عمر میں کہ نبی کی سنت ہے اپنی بیویوں کی خدمت کرنا، محبت کرنا. لیکن آپ بھی ظاہر نہ کرو. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارا بیٹا قبول فرما.
ہم نے جو پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، کسی قسم کا شر ہو تو ہمارے دلوں سے دور فرما، جتنے بھی خیر کے پہلو ہماری زندگی میں اتار دے، ایمان والی آسان زندگی، ایمان والی آسان موت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔